تو فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ ان کو گمان کریں گے بیدار، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ رقود سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سلایا تھا، ان پہ موت طاری کی تھی، وہ اس اعتبار سے کہ ان کی آنکھیں وغیرہ بالکل کھلی تھی۔ علماء نے لکھا یہ آنکھیں اس وجہ سے کھلی تھی تاکہ ٹھنڈی ہوائیں وغیرہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں پہ چلتی رہے، ان کی آنکھوں پہ کوئی اثر وغیرہ نہ پڑے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو پلٹ رہے تھے، ذات الیمینی، دائیں طرف، و ذات الشمال، اور بائیں طرف۔ یعنی انسان اگر ایک سائڈ پہ سو جائے نا تو وہ جگہ جو ہے وہ سن پڑ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے کبھی دائیں طرف ان کو کر دیتے اور کبھی بائیں طرف کر دیتے۔ وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا قطمیر جس کا نام تھا، باسطٌ ذراعیہ، دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا، بالوسید، چوکھٹ پر۔ لو اطلعت علیہم، اگر آپ جھانکیں ان پر، لولیت منہم فرارا، البتہ تو پھر جائے گا وہاں سے بھاگتے ہوئے، ولملئت منہم رعبا، اور تو رعب سے بھر جائے گا ان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قد و قامت اور رعب دبدبا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اور یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو کھڑا کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ اور ایسے ہی ہم نے بَعَثْنَاهُمْ، ان کو زندہ کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، قَالَ کہا، قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبثتم، تم کتنے ٹھہرے ہو؟ قالوا، وہ کہنے لگے، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم یہاں پر ایک دن یا بعض یوم، آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ دیکھیں حالانکہ یہ 300 سال جو ہے وہ ٹھہرے تھے، اصل میں نیند میں تھے، تو جب نیند سے اٹھے تو فرمایا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم یہاں پر ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ربکم، تمہارا رب اعلم بما لبثتم، خوب جانتا ہے جتنے تم ٹھہرے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ بس اب بحث وغیرہ کو چھوڑو، جتنے بھی ٹھہرے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریہ لکم ثلاث، اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں تمہاری بڑی ناپسند ہیں۔ فرمایا وہ کون سی؟ پہلا یہ کہ فضول سوال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو وہ آپ سے سوال کیا جائے۔ نمبر 2 فرمایا مال ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، فضول کاموں میں اڑا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ناپسند ہے۔ نمبر 3 ماں کو تنگ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ماں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اولاد اکثر ماں کے پاس ہی ہوتی ہے، باپ تو باہر کام وغیرہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا تیسرا ماں کو تنگ کرنا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس تیسری کی جگہ پہ کثرت سوال کرنا، سوال بہت زیادہ کرنا، اس کو بھی شمار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنے لگے
لبسنا یومن او بعض یوم، قالوا وہ کہنے لگے ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنے تم ٹھہرے ہو، بس چھوڑو اس بات کو۔ فباسو پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بورقکم ہذہ الی المدینہ چاندی کے یہ سکے دے کے شہر کی طرف۔ اس وقت جو ہے وہ چاندی کے سکے جو ہے وہ چلتے تھے، ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے۔ فَلْيَنْظُرْ بس چاہیے کہ وہ دیکھے ایُّہا اَزْکَىٰ طَعَامًا کون سا کھانا جو ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی یہ دیکھ لینا کہ کھانا حلال ہے یا حرام، حرام کوئی چیز لے کے نہیں آنی، پاکیزہ کھانا لے کے آنا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بس چاہیے کہ تم جاؤ، تم لاؤ برزق منہ اس میں سے جا کے خوراک، وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، یعنی گفتگو اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ ان کو پتہ وغیرہ نہ چلے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور نہ بتلائے تمہارے بارے میں کسی ایک کو۔ کیوں نہ بتلائے؟ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ بے شک وہ اگر تم پر مطلع ہوگے، یرجموکم تم کو رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے شہید کر دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم یا پھر وہ تم کو لوٹا دیں گے اپنے پہلے مذہب پر، پہلی ملت پر۔ ولن تفلحوا اذا ابدا اور پھر آپ ہرگز کامیاب کبھی بھی نہیں ہوگے، پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اب ایسا ہوا کہ یہ نوجوان جو تھے ان میں سے ایک کو بھیجا کہ آپ یہ سکے چاندی کے لو اور جا کر کھانا وغیرہ دے دو۔ جس کو بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا یملیخا، یہ بڑا سمجھدار تھا اور پرتیلا بھی تھا، اور کہا کہ دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب یہ گیا، اس نے جا کے سب سے پہلے بازار میں ریٹ وغیرہ سب کچھ پتہ کیا، اور جب سالن اور روٹیاں وغیرہ اس نے دی اور جب اس نے سکہ نکال کے دیا، وہ جو تندور والا تھا اس نے کہا یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے۔ اچھا عجیب بات یہ کہ یہ تندور والا اس کو بھی تاریخ کا علم تھا، یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا، اور اس کے علم میں یہ بات تھی کہ آج سے 309 سال تقریباً پہلے کچھ نوجوان جو ہے وہ ایک ظالم بادشاہ سے بھاگ گئے تھے۔ تو اب اس نے یملیخا نے دوسرے درم بھی نکال کے دیے، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ یہ کوئی گڑبڑی ہے۔ تو اب اس نے اس کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ پولیس وغیرہ جمع ہو گئی۔ تو اب اس نے اپنے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اب ایسا ہوا کہ یہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، اب اس نے کہا کہ دیکھو آپ یہاں پہ رکو، پہلے میں ان کو بتا دوں تاکہ وہ ڈرے وغیرہ نہ، کیونکہ اس وقت تک وہ جو دقیانوس وغیرہ بادشاہ تھا وہ تو مر چکا تھا، اور اس کے بعد جو بادشاہ آیا تھا وہ بہت اچھا بادشاہ تھا، تو ظالم جابر بھی نہیں تھا، تاکہ میں ان کو بتا دوں کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، لہذا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس نے جا کے بتایا تو وہ 6 جو اور تھے 6 نوجوان، اور اس سمیت 7 ہو جائیں گے، 8واں کتا ہوگا،
اب یہ ان کو لے کے آئے تو اس واقعے کا تذکرہ جو ہے اس آیت کے اندر ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں ان کے اس دور کے اندر اس وقت جو ہے یہ بات چل رہی تھی کہ کیا اللہ دوبارہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ایسے ظاہر کیا کہ ان نوجوانوں کو سامنے لا کے پیش کر دیا اور کہا دیکھو کہ ہم تو 309 سال تک سوئے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے، ہم مرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، دوبارہ سے ان کو موت دے دی۔ یہ جمہور حضرات کہتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کشف ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت نہیں طاری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ پھر کہیں سلا دیا ہے۔ اور قیامت کے قریب جب امام مہدی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اٹھائے گا۔ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ تو اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ ہم پر مطلع ہو گئے، يَرْجُمُوكُمْ، وہ تم کو رجم کر دیں گے، اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا پھر وہ تم کو لٹا دیں گے اپنے ملت میں، اپنے مذہب میں، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور تم کامیاب نہیں ہوگے اس وقت کبھی بھی۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اطلاع دی لوگوں کو ان کے بارے میں، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا انسانوں کو۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک جو قیامت ہے، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ، جب وہ جھگڑا کرنے لگے، بینہم، آپس میں، امرہم، اپنے معاملے میں، فقالوا، پس وہ کہنے لگے، ابنوا علیہم بنیانا، بناؤ ان پر کوئی عمارت وغیرہ۔ کیا مطلب؟ فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ لوگ تھے، اصحاب کہف، تو لہٰذا ان کے اوپر کوئی عمارت وغیرہ بنا لو تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے تھے۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب خوب ان کو جانتا ہے۔ قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ، غلبوا علی امرہم، جو غالب آئے اپنے معاملے پر، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم البتہ ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے، کیونکہ یہ مسلمان تھے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے قریب ایک مسجد نشانی کے طور پر بنا لیتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک جو ہے وہ بندے تھے۔ یہ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 20 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا تھا۔ سیقولون، ان قریب کہیں گے لوگ، ثلاثۃ، یہ تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور کہنے والے کہیں گے، خمسۃ، یہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، تیر اندازی کرتے ہوئے بن دیکھے۔ کیا مطلب؟ اپنے تخمینے سے، اپنے اندازے سے بیان کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے کہنے والے، سبعۃ، یہ 7 تھے،
وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قل کہہ دیجئے ربی عالم میرا رب خوب جانتا ہے بعدتہم ان کی تعداد کو، ما یعلمہم نہیں جانتے اس کو الا قلیل مگر تھوڑے۔ مفسر قرآن سب سے پہلے جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ بتا دیں یہ لوگ کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو شاگردوں نے پوچھا اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو فرمانے لگے دیکھیں یہ ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، فرمایا یہ 3 تھے، چوتھا کتا، 5 تھے، چھٹا کتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رجمًا بالغیب اپنے تخمینے سے بیان کر رہے ہیں، یہ سارے اپنے اندازے سے بیان کر رہے ہیں۔ اور جب باری آئی وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ اور وہ کہنے والے کہیں گے 7 تھے، سَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ 8واں ان کا کتا تھا، تو اس کے ساتھ رجمًا بالغیب نہیں کہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حقیقتاً یہ 7 تھے، 6 وہی، 7واں جو ہے وہ بکریاں چروانے والا جو آدمی ان کے ساتھ ملا تھا، اور 8واں جو ہے ان کا کتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ حقیقتاً 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یہ دلیل ہے۔ قل کہہ دیجئے ربی عالم میرا رب خوب جانتا ہے بعدتہم ان کی تعداد کو، ما یعلمہم نہیں جانتے وہ ان کو الا قلیل مگر تھوڑے سے۔ فلا تماری فیہم پس آپ جھگڑا نہ کریں ان کے بارے میں۔ یہاں پر جھگڑے سے مراد بحث کرنا ہے، الا مراء ظاہرا مگر سرسری جھگڑا، ولا تستفتی اور آپ نہ پوچھیں فیہم ان کے بارے میں منہم احدا ان میں سے کسی ایک سے، یعنی آپ کو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے اور یہی برحق ہے۔